اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ 5واں ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وزڈم اسکول اور کالج کی جانب سے رمضان برائے تعلیم و خوشحالی اس پروگرام کے تحت یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ کل ہم نے کچھ آپ کو ٹپس دیے تھے کہ کس طرح بچوں کی تربیت میں آپ اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، لیکن کچھ ٹپس بتانے سے پہلے ایک بنیادی سوال پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن پھر ایک بار ہم ریفریش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت محض بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد اس سے اونچا ہوتا ہے، اور وہ اونچا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے کو صالح بنائیں، صالحین میں اسے شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین انبیاء اکرام کو بھی کہا ہے، اور ان لوگوں کو کہا ہے جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں۔ تو ہم ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو صالحین بنانے کے لیے ہم جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور انہیں صالحین بنانا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کتنی دی، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے اللہ سے اپنے بچوں کو قریب کروانے کے لیے کیا کام۔ تو ہم نے بہت سارے ٹپس آپ کو دیے تھے، آج ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بات جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے وہ یہ کہ چند پیرنٹ نے کہا کہ صاحب آپ نے موبائل فون کی بات کہی، تو موبائل فون سے بچوں کو کیسے بچائیں؟ تو میں کوئکلی کچھ ٹپس موبائل فون سے بچوں کو دور رکھنے کے بتانا چاہوں گا۔ یہ ٹپس دراصل ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے، سائیکو تھراپسٹ، اس کا نام ہے ودیا راگا۔ ودیا راگا نے بڑا اچھا کہا، اس نے کہا کہ بچوں کو اگر موبائل فون سے دور رکھنا ہے، بلکہ آج کل دور رکھنے کی بات نہیں ہوتی ہے، موبائل فون کو مینیج کروانا ہے، تو آپ بیٹس کا استعمال کریں۔ بیٹ جو کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے اسی طرح بیٹس کیا ہے؟ بیٹس نمبر 1 بی ہے۔ بی کا مطلب یہاں بچے فون اور ٹی وی پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ بورڈم فیل کرتے ہیں، انہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، بوریت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس بوریت کو دور کرنے کے لیے بچہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ریفریش ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بوریت کیوں فیل کر رہا ہے؟ بوریت اس لیے فیل کر رہا ہے کہ اس کو اسکول میں بہت زیادہ اسٹریس دیا جا رہا ہے، اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے۔ بچے کو آج ہم اسکول میں اتنا اسٹریس بھر رہے ہیں دماغ میں، ہوم ورک، میمورائزیشن اور فلاں کمپٹیشن، فرسٹ رینک، سیکنڈ رینک، بچہ بڑا اسٹریس ہو جاتا ہے، اسٹریس ہونے سے بور ہو جاتا ہے، بور ہونے سے پھر وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے، تو وہ سکون کے لیے چاہتا ہے کہ موبائل فون لے۔ اوکے، اب یہ بوریت والی چیز کو سائیکالوجسٹ نے کہا کہ یہ مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ اگر بعض بچے اسے منفی وجوہات کی بنیاد پر بوریت محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ آگے چل کر یہی چیز ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ورنہ بعض بچے محنت کرنے کے بعد بوریت محسوس کرتے ہیں، تو یہ بوریت انہیں کریٹیو بناتی ہے، ایک اچھی اسکل اندر پیدا کرتی ہے، ان میں اختراعی صلاحیتیں آتی ہیں، ان میں کریٹیوٹی آتی ہے، وہ نئے چیزیں دریافت کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور نئی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی بچے بور ہوتے ہیں، اس لیے موبائل لینا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہاں پیرنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم بوریت بچوں کی صرف موبائل سے دور کر سکتے ہیں یا دوسری چیزوں سے دور کر سکتے ہیں؟
تو اب آیا یہاں اے بیٹ والا، پہلے بوریت ہوئی، اس کے بعد اے ہوا الٹرنیٹیوز. اس بوریت کو دور کرنے کے لیے ہم موبائل فون کے علاوہ الٹرنیٹیوز سجھانا چاہیے، بتانا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. الٹرنیٹیوز میں کیا ہے؟ الٹرنیٹیوز میں آپ چھوٹی گھر کی چیزیں ہیں، مثلاً بچے چھوٹے ہیں تو انہیں آپ کچن میں لے جائیں، کچن میں اپنے ساتھ کام کروائیں. بچے بعض وقت برتن دھونے میں اور کچن کا کام کرنے میں بھی بڑی سکون اور اچھا ہونے لگتا ہے، وہ کروائیں. فریج صاف کرنے لگوائیں، یا کپڑا کچھ چھوٹا موٹا دیں وہ دھو لیں بچے. یا اس طرح گھر کے جو کام ہوتے ہیں اس سے اسٹریس برسٹ ہوتا ہے بچوں کا. ٹماٹر کاٹنے دیجیے، بڑا شوق سے کاٹیں گے. بچہ ہے تو پپا کی گاڑی دھونے دیجیے، ڈیڈی کی گاڑی، ابو کی گاڑی دھونے دیجیے، اس کو فین صاف کرنے کے لیے بولیے. یا اسی طرح اور بھی کام ہے جس میں فزیکل انوالومنٹ ہوتا ہے. تو بچے کا جب فزیکل انوالومنٹ ہوگا تو بچہ ڈی اسٹریس ہوگا اور بچے کو سکون ملے گا. اسی طرح اور الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ بچے کو کھیلنے میں مصروف کروائیں، فزیکل کھیل کھلوائیں، اوکے، جسمانی کھیل کھلائیں، باہر لے جائیں، ورزش کرائیں، باغ میں لے جائیں، چہل قدمی کروائیں، یا پھر شاپنگ کے لیے بچوں کو لے جائیں. اوکے، تو اس طرح آپ الٹرنیٹیوز تلاش کریں. دنیا میں بہت سارے الٹرنیٹیوز ہیں، اب آپ اس پر غور کریں اور الٹرنیٹیوز تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس میں بچوں کو انگیج کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم الٹرنیٹیوز تلاش نہیں کرتے اور صرف ڈانٹنا چاہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ بس آتی موبائل ہونا ہے، موبائل ہونا ہے، موبائل ہونا ہے. نہیں، اوکے، تو الٹرنیٹیوز تلاش کریں. انہی الٹرنیٹیوز میں ایک بہترین الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ بچوں کو کہانی آپ سنائیں. اپنے پرانے ماضی کے بہت سارے واقعات، قصے سنائیں، فیملی کے قصے سنائیں، لیکن پازیٹیو قصے سنائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس کو کہانیاں آتی نہیں ہیں، اب وہ بول نہیں سکتے، تو اس کے لیے آپ کتابیں خریدیے کہانیوں کی، آپ بھی پڑھیے اور پڑھ کر بچے کو کہانی سنائیں. دیکھیے بچہ جب آپ کہانی بولیں گے، پیرنٹ کہانی بولتے ہیں تو اس کو زیادہ لطف آتا ہے، اس لیے کہ ایک وہ پیرنٹ اس کی اپنی بالکل اس زبان میں بولیں گے جو وہ بچہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. دوسرا وہ کہ یہ ون وے چینل نہیں ہوگا، ٹو وے ہوگا. درمیان میں بچہ کچھ پوچھ لے گا تو ماں اس کا جواب دے سکتی ہے کہ ایسا ایسا تھا، یا پھر ماں اس سے سوال کر سکتی ہے. تو اس طرح اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ایک آرٹ ہے، اور یہ اسٹوری ٹیلنگ آرٹ آج زبان کے استعمال کے لیے، بچوں کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے، موبائل سے دور رکھنے کے لیے، بچوں کو زبان سکھانے کے لیے، کلچر سکھانے کے لیے، یہ سارے کاموں کے لیے استعمال. پھر ایک الٹرنیٹیو جو ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے، آپ اچھی کتابیں لائیے، کہانی کی کتابیں، کارٹون کی کتابیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں، جسے بچہ دیکھ سکے. تو یہ اگر آپ کتابیں لائیں گے تو بچے کو کتابوں سے شغف ہوگا، لگاؤ ہوگا. آج ہم دوسرے گھریلو چیزوں پہ تو کافی پیسہ لگاتے ہیں لیکن کتابوں پر نہیں لگاتے. اور کتابیں کون سی خریدی جاتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ وہ سلیبس کی کتابیں خریدی جاتی ہیں، گائیڈ بک خریدی جاتی ہے. لیکن گائیڈ بک اور سلیبس کی کتابوں سے ہٹ کر ہمارے پاس چھوٹی سی لائبریری نہیں ہوتی. مسلمان گھرانوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس لائبریری ہوتی ہے. آج ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے. کسی زمانے میں ہم گھر جاتے لوگوں کے تعلیم یافتہ گھرانوں میں تو وہ بڑے شوق سے لائبریری دکھاتے، اپنی پرسنل لائبریری. انٹر ہوتی، لائبریری ہوتی، کتابیں ہوتی، جو شوکیش ہوتے تھے گھروں میں اس میں کتابیں ہوا کرتی تھی. لیکن آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں شوکیس میں کتابیں نہیں ہوتی، بلکہ کتابیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں، بچوں کے بیگ میں ہی ہوتی ہیں. کتابوں کی جگہ کیا ہے آج کل شوکیس میں؟ گڑیا ہے، میلامن کا ڈنر سیٹ ہے، یا پھر گلاسز ہیں، یا کپ ساسرس ہیں. تو یہ جگہ لے لی ہے. تو اس طرح ہماری کیفیت بگڑ گئی، ہمارا تعلیم سے ناطہ ٹوٹ گیا. تو ہم کو پھر دوبارہ جوڑنا ہے. تو یہ الٹرنیٹیوز ہیں. اس کے بعد BAT موبائل فون سے دور رکھنے کے لیے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. بچے کو آپ موبائل کا ٹائم مینیج کرنے کی عادت ڈالیں. تھوڑے وقت کے لیے دیں. موبائل سے پوری طرح دور رہنا پاسبل بھی نہیں ہے، اوکے، تو ایک وقت پر دیں
اور اس وقت میں بھی بچے کی رہنمائی کریں کہ اس سمے اس وقت آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، کس طرح اس کے ذریعے آپ ہوم ورک مکمل کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم میں مزید آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں یا اس میں ایکسلنس حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس میں چیزیں موجود ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ٹائم کے معاملے میں ہوا۔ پھر یہ بھی آپ ٹائم کے حوالے سے یاد رکھیں کہ گھر میں ایک وقت متعین کر لیں، 2 گھنٹے ہمارے موبائل فون دور رہیں گے، ایک ڈبہ بنا دیجیے یا کچھ ایسی کنٹینر رکھ دیجیے، اس میں سارے موبائل فون رہ جائیں، آف کر کے رکھ دیں، اور 2 گھنٹے گھر میں بنا رنگ ٹون کے چلیں، 2 گھنٹے بغیر فون کے۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ میں اور آپ تو نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو کہ موبائل فون نہ دیکھیں، موبائل فون نہ لیں، لیکن میں موبائل میں مصروف ہوں، تو اس کا بچے پر کیا امپیکٹ پڑے گا کہ ابو تو بول رہے ہیں موبائل فون نہ دیکھیں اور خود مصروف ہیں، امی کہہ رہی ہیں لیکن امی مصروف ہیں، تو لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، قرآن مجید میں کہا، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم وہ نصیحت کریں جو ہم کاربندی ہیں۔ تو 2 گھنٹے ایک ٹائم متعین کر لیں۔ بلکہ آج کل تو ایک بڑا اچھا روزہ نکلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای فاسٹنگ، یعنی الیکٹرانک فاسٹنگ۔ الیکٹرانک فاسٹنگ یہ نہیں کہ آپ فاسٹ ہر 1 گھنٹے کے بعد سحری افطار کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ ایک دن ہم الیکٹرانک گیجٹ سے، یہ نئے جو الیکٹرانک کی چیزیں ہیں اس سے ہم دور رہے ہیں، یعنی کہ گھر میں موبائل فون بھی بند رہے ایک دن کے لیے، اسی طرح ٹی وی بھی بند رہے، لیپ ٹاپ بھی بند رہے، ان سب سے مکت گھر رہے۔ تو یہ ہے ایک روزہ، اس کو کہا گیا ای فاسٹنگ۔ تو اس طرح ٹی ہے۔ اس کے بعد ایس ہے۔ ایس کا مطلب بچے کو آپ سپورٹ کریں۔ سپورٹ کیسے کریں؟ اگر آپ ٹی وی موبائل فون نہیں دیکھ رہے ہیں تو بچے کو شاباش کہیں، ریوارڈ دیں، انعام دیں۔ انعام بار بار دینا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ بچے کو انکریج کریں، اور پھر اس کو آلٹرنیٹیوز کے حصول کے لیے آپ نے جو آلٹرنیٹیوز تلاش کی ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے سپورٹ کریں۔ یعنی کہ آپ اگر بچے کو چاہ رہے ہیں کہ بچہ کھیلے تو آپ خود باہر لے جائیں بچے کو اور کھیلنے میں مصروف کروائیں، کسی کلب کو جوائن کروائیں، اسپورٹس کلب کو، یا پھر آپ ساتھ میں بچے کو لے جائیں شاپنگ کرنے کے لیے، یا پھر آپ چہل قدمی کے لیے بچوں کو ساتھ میں لے جائیں، یا کوئی آپ ریپیئرنگ کروا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں تو بچے کو ساتھ لے جائیں۔ گھر کی مکسی خراب ہو گئی ہے، آپ ریپیئرنگ کے لیے لے جا رہے ہیں تو بچے کو بھی ساتھ کر لیں۔ بچہ جب دیکھتا ہے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ جب کام ہوتا ہے وہ ڈی اسٹریس ہوتا ہے۔ آپ ٹیلر کے پاس جا رہے ہیں، لے جائیے۔ آپ ترکاری خریدنے جا رہے ہیں، اس کو لے جائیے۔ گوشت خریدنے جا رہے ہیں، بچے کو ساتھ لے جائیے۔ تو بچہ اسکل بھی سیکھے گا، ڈی اسٹریس بھی ہو جائے گا، اور موبائل فون سے دور بھی رہے گا۔ تو یہ سپورٹ ہو گیا۔ تو یہ موبائل فون سے دور رہنے کے چند تدابیر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس پر اور آپ ورک کر سکتے ہیں اور اچھی چیزیں آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہے موبائل فون کے بعد، وہ ہے صاحب جو بہت ہی دوسرے ممالک میں تو کافی اس پر کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت کم کام ہو رہا ہے۔ وہ ہے بچوں کو ہم فائنانشیل مینجمنٹ سکھائیں، روپیے پیسوں کی اہمیت سکھائیں۔ آج مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب گھرانوں میں والدین کا یہ کردار ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بچے کو غربت کا احساس ہونے نہ دوں۔ یہ ایک باپ کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے۔ اس احساس کمتری کے نتیجے میں باپ یہ کرتا ہے کہ بچہ اگر تھوڑی بھی ضد کرتا ہے تو اس کو پیسے دے دیتے ہیں، یا پھر ایسے ماں باپ جن کے پاس ابھی نئی دولت آتی ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو احساس ہونے نہ دیں غربت کا۔ چنانچہ کہا بھی جاتا ہے کہ صاحب میں نے بچے کو بڑا اچھا پالا ہے، بچے کو اچھا پالا ہے، کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ تو ہماری یہ عادت ہے کہ بچہ ذرا سا ضد کیا، پیسے دے دیے، گیا وہ جا کے انکل چپ لایا، فلاں لایا، یہ لایا، کھایا۔ تو فائنانشیل مینجمنٹ کا ہمارے پاس کوئی پروگرام یا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ایزی منی ہے، ضد کرو پیسہ پاؤ، باپ اے ٹی ایم ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ بچوں کو پیسے کی، روپیوں کی اہمیت سکھانا، بچوں کو بچپن ہی سے ہم بچت کی اسکیم کا طریقہ دینا ہے۔
اب مثلاً کوئی بچہ چاہتا ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے، تو کہیے کہ دیکھیے بھائی سائیکل تو مل جائے گی، لیکن آپ کو فلاں فلاں کام کرنے ہوں گے، موبائل نہیں دیکھنے ہوں گے، اسکول کو ریگولر جانا، کنڈیشن بنائیے، لکھ لیجئے، ایگریمنٹ کیجئے، اور کہیے کہ ہم آپ کو جو ویکلی پیسہ دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے، بچوں کو بجٹ سینکشن کر دیجئے کہ ہم پاکٹ منی آپ کو پر ڈے اتنا دیں گے یا پر ویک اتنا دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. تو بچے کو ایک سلیقہ آتا ہے کہ مجھے اسی میں مینیج کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ضد کیا پھٹک سے گیا اور پیسے کچھ لا لیا، نہیں، ڈیلی اتنا. جب شعور آ جاتا ہے بچے کو تو پھر اس میں کہیے کہ دیکھو ہم نے آپ کو ڈیلی 20 روپیز بجٹ دیا ہے، 10 روپیز بجٹ دیا ہے، 25 روپیز بجٹ دیا ہے. اب اس میں سے آپ جتنا جمع کریں گے اس میں ہم اتنا ہی ڈال دیں گے. آپ نے مان لیجئے 2000 روپے جمع کیا، ہم 2000 ڈالیں گے، 4000 ہو گئے. 4000 میں ہم جا کے سائیکل لے کے آئیں گے، یا آپ کی فلاں چیز لے کے آئیں گے، موبائل فون لائیں گے فلاں. تو یہ اسکیم بہت سارے کاموں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو فائنانس مینجمنٹ بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. کچھ دنوں پہلے انڈین ایکسپریس میں اور ٹائمز آف انڈیا میں بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری چھپی تھی بڑے صفحے پر، کہ صاحب بڑا ہیرو کا مرچنٹ سورت کا، اس کا بچہ امریکہ سے MBA کر کے آیا، لیکن باپ نے کہا کہ ابھی میں تجھے اپنا کاروبار نہیں دوں گا، کیونکہ تجھے ابھی بھی پیسے کی اہمیت نہیں معلوم، محنت کر کے کمانے کی اہمیت نہیں معلوم، میں مختصراً کہہ رہا ہوں. تو پھر اس نے کیا کیا، کہا کہ دیکھ بھائی میری ایک شرط ہے، میں تجھے وہ ناپنا اور تولنا اور تجھے پرکھنا چاہتا ہوں اور تجھے ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. وہ کالج کی ٹریننگ کام میں نہیں آئے گی. تو باپ نے بڑی انوکھی ٹریننگ نکالی. وہ کیا تھی ٹریننگ؟ کہا کہ دیکھ میں تجھے یہ دے رہا ہوں 500 روپیے، اب تجھے یہاں سے جانا ہے کیرلا، اور کیرلا میں تجھے ان 500 روپیوں سے 40 دن گزار کے آنا ہے، اور وہاں تجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، ڈیلی ویج پہ کام کر یا جو کام مرضی کرے کر لے، مجھے فون بھی کرنا نہیں ہے اور مجھے کچھ کرنا نہیں ہے. 540 دن جب مکمل ہو جائیں گے تو مجھے پھر فون کر، میں تجھے پیسے بھیجوں گا اور تجھے فلائٹ سے واپس سورت بلا دوں گا. اب ٹکٹ ٹرین کا کٹوایا اور کیلیکٹ سورت سے بھیج دیا کیرلا. کیرلا اس لیے بھیجا کہ کیرلا کی زبان اس کو آتی نہیں تھی تو معلوم ہو، اور پھر ذرا سا کیرلا کا موسم تھوڑا سا سخت. تو اب وہ بچہ چلا گیا. 40 دن کے بعد بچہ وہاں ایک پریس کانفرنس لیا اور ابا کو کہا، پھر وہاں پریس کانفرنس میں اس نے اپنے باپ کا نام ریویل کیا کہ میں اتنے بڑے خاندان کا بچہ ہوں اور یہاں 40 دن رہا، اور 40 دن میں نے لیبر کا کام کیا، بیکری میں کام کیا، کال سینٹر میں کام کیا، اور میں کمایا. اور مجھے اب معلوم ہو رہا ہے کہ جو کام کرنے والا لیبر ہے اس کی کیا اہمیت ہے، پیسے کی کیا اہمیت ہے، پیسے کیسے آتے ہیں، کتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں وہ شعور پیدا ہو. اگر بچوں کو معلوم ہو جائے کہ صاحب ایزی منی ہے، آسان سے منی آتی ہے، تو پھر وہ پیسوں کی ان کے پاس اہمیت نہیں رہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح پیسے آتے رہے اور خرچ ہوتا رہے. تو اسے کہتے ہیں فائنانشیل مینجمنٹ. انگلینڈ وغیرہ میں تو اس کی بڑی تربیت ہوتی ہے. ہمارے پاس ہم اپنے گھروں میں بھی اس کی تربیت کریں، بچوں کو پیسے نہ فراغ دلی سے دیں اور نہ ہی ایسا کہ کنجوسی بھی کریں، بلکہ اعتدال کی راہ ہم اختیار کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کے رکھوں. اب کچھ باتیں میں انشاءاللہ لڑکپن کے تعلق سے کہوں گا.